الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا رسولنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم المقام حضوری و مرشدی و مولائی حضرت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ و معزز خلفائے کرام علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ و عما نوالہ کا بے پایا خود و کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا. ساتھ ہی ساتھ اس پرفتن و پرآشوق دور میں ہمیں حقیقی علم دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے ایک ولی خاص میرے دادا جان حضرت نور المشائخ علیہ رحمۃ رضوان کی نسبت عنایت فرمائی. الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال. کارپا کارا قیاس خود مدیر کارپا کارا قیاس خود مدیر گرچہ مانت در نوشتم شیر و شیر شیر آباشت کے آدم را خورت شیر آباشت کے آدم میں خورت. محترم سامعین کرام، آج ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے فیضان نوری کے عظیم الشان عنوان سے اس متبرک محفل میں جمع ہے. یہ عنوان کوئی معمولی عنوان نہیں ہے. اس پرفتن دور میں جہاں اصول دین تو کیا ارکان اسلام کو سمجھنے میں بھی مسلمان کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے، ایسے ماحول میں اسرار توحید کو سمجھنا، قرآن کی ظاہری و باطنی علوم پر سیر حاصل کرنا، یہ فیضان نوری کا کمال ہے. اور دوستو، میرے دادا جان حضرت نور المشائخ علیہ رحمۃ رضوان نوری ہے، نور والے ہیں. آپ کی صحبت نورانی ہے، آپ کی نسبت نورانی ہے، آپ کا فیضان نورانی ہے. حتیٰ کہ آپ کے فیضان سے مالا مال ہونے والا ہر ایک سچا مرید بھی نوری ہے. نور والوں کے ساتھ اس کا اٹھنا اور بیٹھنا ہے، وہ فرشی ہے مگر عرش والے کے ساتھ اس کا ناتا ہے. وہ غازی ہے مگر نور والے سے اس کا رشتہ ہے. وہ دنیا میں رہتا ہے مگر دنیا و مافیا سے بے نیاز رہتا ہے. بزرگوں اور دوستوں، خدا سے ٹوٹے ہوئے بندوں کو خدا سے جوڑنا، ان کے دلوں میں خدا کے نام کو روشن کرنا، ان کے نفوس کو دنیا کی رغبت سے بے رغبت کر دینا، یہ میرے دادا جان کی زندگی کا امتیازی عمل تھا. عوام کو عوام، علماء اور مشائخ کو بھی راہ دکھانا میرے دادا جان کا کمال تھا. آپ نام سے محدثین تھے تو لقب سے نور المشائخ تھے، یعنی مشائخ کے بھی ہادی و رہبر تھے. ایک دفعہ مدراس میں مشائخ اعظام کا ایک اجتماع ہوا، جس میں ایک شیخ ایسے بھی تھے جو دن کی نماز پڑھتے تھے. جب نماز کا وقت آیا تو سارے مشائخ اعظام مسجد کو تشریف لے گئے، لیکن وہ شیخ مسجد کو نہیں آئے. تو دادا جان ان کے مسجد کو نہیں آنے کی وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے کہا کہ میں دن کی نماز پڑھتا ہوں، اسی لیے میں مسجد کو نہیں آیا. یہ سن کر دادا جان اس وقت تو خاموش رہ گئے، لیکن جب تناول طعام کا وقت آیا تو سارے مشائخ اعظام دسترخوان پر بیٹھے تو دادا جان دن کی نماز پڑھنے والے شیخ کے پاس بیٹھے. جیسے ہی وہ شیخ کھانے کے لیے نوالا اٹھائے تو دادا جان ان کے ہاتھ کو پکڑ لیے
جان کے جواب کو سن کر وہ شیخ لاجواب ہو گئے، شرمندہ ہو گئے۔ ایسے باکمال پیر تھے میرے دادا جان کہ جہاں زبان کی ضرورت پڑتی وہاں زبان کو استعمال فرماتے، اور جہاں ہاتھ کی ضرورت پڑتی وہاں ہاتھ کو استعمال فرماتے۔ بزرگوں، آج میرے دادا جان حضرت نور المشاق قدس اللہ سرور عزیز ہمارے نظروں سے اوجھل ہے، ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مر گئے، مٹی میں مل گئے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ کے ولی کبھی مرتے نہیں ہیں، ان کی موت نہیں ہوتی، بلکہ وہ پردہ فرماتے ہیں، وصال یار پاتے ہیں۔ اسی لیے علماء دین بھی تین علومی کے فیضان باطنی کے بقا کے قائل ہیں۔ چنانچہ جامعہ نظامیہ کے سابق شیخ الجامعہ رئیس العلماء حضرت مولانا طاہر رضوی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی شان میں ارشاد فرمائے کہ غبت عنا شمس عرفان لنا، غبت عنا شمس عرفان لنا، كنت تجل القلب ممن قد عرى، أسفا يا سيدي يا مرشدي، صرت تهدي الناس من بطن الثرى۔ اے عرفان کے آفتاب، آپ تو ہم سے غائب ہو گئے، آپ ہمیشہ اپنے مریدین کے دلوں کو جلاتے رہے ہیں۔ افسوس ہے میرے آقا، ہے میرے مرشد، اور اب تو آپ بطن ثرا یعنی عالم برزخ سے ہدایت فرما رہے ہیں، لہذا آپ کا تصرف کبھی ختم نہیں ہوا بلکہ برابر جاری و ساری رہے گا۔ خود میرے دادا جان یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اب تو میں مقید ہوں، میرے مدعا ہونے کے بعد تم لوگ میرے کام کو دیکھو گے۔ آج ہم اس سلسلے کے جو ترقی دیکھ رہے ہیں، فیضان نوری کی جو بہار ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے میرے کارواں ظاہر میں میرے بیان قطب المشائخ قبول اللہ عنہ ہے، تو حقیقت میں میرے دادا جان نور المشائخ قدس اللہ سرور عزیز ہے۔ آپ اپنے وصال وقت میرے بیان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جو رخصت ہوئے، یہ بظاہر تو رخصت ہونا ہے، لیکن حقیقت میں آج بھی میرے بیان کے ہاتھ کو تھامے ہوئے ہیں۔ میرے بیان اس سلسلے کو بلند و بالا کرنے میں، اس کام کو عروج پر پہنچانے میں اپنے دین کی حمایت کسی اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کیے، اور ہمیشہ اسی بات پر ثابت قدم رہے کہ زمانہ چاہے کچھ بھی سمجھے کچھ بھی بولے، میرے پیر کی حمایت میرے ساتھ ہے تو بس ہے۔ موافق آپ کی چشم عنایت ہے تو کافی ہے، موافق آپ کی چشم عنایت ہے تو کافی ہے، مخالف ہو گیا تو کیا اگر یہ آسمان نوری۔ میرے دادا جان کی 50 سال کی صحبت و تربیت پائی ہے میرے بدان نے۔ اس 50 سالہ تربیت میں کیسے کیسے مراحل کا سامنا کیے میرے بدان کہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم نے اپنے بہت سے اتنا کو سنا ہے کہ نیند اور چین کے خیال کے بغیر، گھر دار کی پرواہ کیے بغیر دادا جان کی ہر رضا پر لبیک کہا ہے آپ نے، رات دن ایک کر کر دادا جان کی خدمت کی ہے آپ نے، تب کہیں جا کر آج آپ اس مقام پر فائز ہوئے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، میرے ابا جان کے خلاص کا نتیجہ ہے کہ آج بھی یہ سلسلہ پربہار ہے، ذیشان ہے، اور سمندر کی طرح ٹھاٹے مار رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ نے ابا جان کی خدمت کی اس عالم میں بھی لاج رکھی، انشاءاللہ اس عالم میں بھی لاج رکھے گا۔ ناز کرو اور شکر کرو بزرگوں کہ اللہ نے ایسے قحط الرجال کے زمانے میں ہم کو ایسے پیر کی صحبت عنایت فرمائی۔ تمہارے ہی کرم کا ہے نتیجہ یہ رسائی بھی، تمہارے ہی کرم کا ہے نتیجہ یہ رسائی بھی، وگرنہ میں کہاں اور یہ در اقدس کہاں نوری۔ آخر میں اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ہم کو فیضان نوری کا فیضان سے مالامال فرما، میرے دادا جان کے قدر پر نور سے منور فرما، میرے ابا جان کے عمر اقبال میں برکت عنایت فرما، آپ کو کامل صحت و عافیت عنایت فرما، آپ کی خوشیاں ہم کو دیکھنا نصیب فرما، آپ کو خوش کرنے کی ہم کو توفیق عنایت فرما، آپ کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کی توفیق عنایت فرما، حاضرین کی مغفرت فرما، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔